بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں بے بسی کے آنسو سے تر تھیں، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، میرا حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہرونسا مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگہ کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہرونسا کے بھائی چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی اجیرن تھی۔ جرگہ نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعہ میرے نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی، اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی پینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گٹھڑی نما سی لڑکی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی سی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا، مولوی نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گٹھڑی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے سر موڑ دیا گیا ہے؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنگار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ کھگیائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاہ و وحشت پر، لیکن اب خود سے گھن آنے لگی تھی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا؟ دشمنی کی بھینٹ گائے بکری کی طرح بلی چڑھا دی گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی خوف و وحشت سے، اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا اور پانی کا گلاس جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلا سا دیا دائیں بائیں، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر سارا دن کیا گزرے گی۔ میں پہلی بار سارا دن بے چین رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن پر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے رات کو گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل محسوس کر کے رہ گیا۔
ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ بھی نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے اس نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قاتل بیٹی ہے، اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں، کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے جب مہینے بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ۔ ڈر کس بات کا؟ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف اور آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا پاگل تمہیں پتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولی مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، تم ہو نا اب میرے ساتھ، اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ اور آج اس بات کو 20 سال گزر گئے ہیں، زندگی نہایت خوشحال گزر رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔